بہت متاثر ہوا ہے، اور آگے جا کے جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی ہے، نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے، اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ان سے انٹریکٹ کرنے کے بعد میں نے اپیل کیا تھا وزیر اعظم صاحب کے وفاقی حکومت کو ایک زرعی شعبے کے لیے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی اور ایک کلائمیٹ ایمرجنسی اوور آل جو فلڈ سے نقصان ہوا ہے اس کو انگیج کرنے کے لیے یہ اعلان کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ جو ہمارے کسانوں کے بجلی کے بلز ہیں ان ڈسٹرکٹس جو متاثر ہوئے ہیں یا وہ علاقے مختلف صوبے میں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں وہاں ان کے بلز کو بھی معاف کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کیا تھا، دوسرے ریکویسٹ بھی کیے تھے، بٹ ان دونوں ریکویسٹ کے مطابق ہم وفاقی حکومت کے اور وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف کلائمیٹ ایمرجنسی اور ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا مگر ساتھ ساتھ جو الیکٹریسٹی بلز ہے ان کو بھی معاف کیے، اور وہ اوور آل معاف کیے گئے ہیں جو ریزیڈینشل کنزیومرز ہیں ان کے بھی معاف کیے گئے ہیں۔ تو ہم ان دونوں اسپیکٹس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب اور وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ میں نے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کیا تھا کہ ہم جو صوبائی سطح پہ کر سکتے ہیں آپ اپنا منصوبہ بنائیں تاکہ ہم اس شعبے کو خاص طور پہ جو چھوٹے کسان ہیں، جو چھوٹے زمیندار ہیں، ان کو کس طریقے سے صوبائی حکومت سپورٹ کر سکتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید سپورٹ بھی دے سکیں گے۔ تو سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہم نے بے نظیر ہاری کارڈ شروع کروایا ہے اس کے تھرو ہم جو چھوٹے زمیندار ہیں، کسان ہیں بٹوین 1 and 25 ایکرز، ان کو ہم اس کارڈ کے تھرو اور CNIC کے تھرو اور مختلف طریقہ کار ہے ویریفیکیشن کے لیے، وہ ویریفیکیشن کر کے ان کو سندھ حکومت سپورٹ کریں گے، اور DAP میں اور یوریا میں ہم اپنے کسانوں کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میں سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں، اور امید یہ ہے کہ جلد از جلد یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا۔ ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو ویٹ کا کراپ ہے اس کو ہم سپورٹ کریں تاکہ ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور ہم نہ صرف پاکستان کی اوور آل معیشت کے حوالے سے اگر میں سمجھتا ہوں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں ٹائملی انٹرونشنز کرتے ہیں تو جو نقصان ہونا تھا اس سیلاب کے حوالے سے ہم اس کو نہ صرف میٹیگیٹ کر سکتے ہیں مگر جو پاکستان کے عوام پہ بوجھ ایک بہت مہنگا امپورٹ بل کی صورت میں آنے والا کہ ہم باہر سے گندم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور تو پھر پاکستان کے عوام کا پیسہ باہر کے کسانوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل اپنے کسانوں پہ خرچ کریں اور اپنے زرعی شعبے کو بھی سپورٹ کریں، اور اوور آل پاکستان کی معیشت میں ہم چاہیں گے کہ ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ ہم امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرنے کے پوزیشن میں ہو۔ تو اس کے لیے جو زرعی پیکیج سندھ حکومت دے رہا ہے اس پہ اگر وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم مزید کور کر سکیں گے۔ مختلف انٹرونشنز ہیں جو میں چاہوں گا کہ وفاقی حکومت اگر یہ بھی کر لے تو ہمارا اوور آل زرعی شعبے کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے وفاقی حکومت نے جو IMF کے ساتھ طے کیا کہ ہم نہ سپورٹ پرائس دے سکتے ہیں نہ اپنے کسانوں سے پروکیور کر سکتے ہیں، تو فوری طور پہ اپنے ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت وفاقی حکومت کو عالمی ادارے سے بات کر کے اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنا پڑے گا تاکہ ہم پاکستان میں اپنے کسانوں کو سپورٹ پرائس بھی دے سکے اور پروکیور بھی کر سکے۔
ساتھ ساتھ جو ٹیکس کے پالیسیز ہیں انہیں عالمی اداروں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو ریویو کیا جائے تاکہ ہم اپنے کسانوں کو ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس کی صورت میں بھی اور ٹیکس ریلیف کی صورت میں بھی سپورٹ کر سکیں. یہ ہوا ہمارا ایگریکلچر شعبے کے حوالے سے جو انٹرونشنز ہوئے ہیں. ویسے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلڈ کے جو اثرات ہیں وہ ابھی بھی جاری ہے. خاص طور پہ اوبیسلی سندھ کے لو لائنگ ایریاز میں ہمارے کچے میں تو نقصان ہوا، مگر جو جس پیمانے پہ صوبہ پنجاب میں اور وہاں خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں نقصان ہوا ہے وہ تاریخی ہے. اور جبکہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو تو انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اپنے جو متاثر ہوئے ہیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ آگے جا کے ان کو اگر جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے وہ کمپنسیٹ بھی کریں گے. مگر جو فلڈ کے ریلیف آپریشنز کے دوران سپورٹ کرنے کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں، اور ایک یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ آگے جا کے کیا کریں گے، لیکن جو سب سے ضروری ہے وہ آج آپ کیا کر رہے ہو. اور اس کے لیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا سپورٹ اور اچھا ہوگا جو سپورٹ صوبائی حکومت دے رہا ہے، that support would be amplified اگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان علاقوں میں جو متاثر ہے، جو آج بھی پانی کے نیچے ہیں، آج بھی وہاں کے عوام ملتان کا، بھاولپور کا، لودھرا کا، جلال پور کا، اپنے مختلف علاقے میں ایسے جگہیں ہیں جو پانی کے نیچے ہیں، وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اب کتنے ہفتے ہو چکے ہیں جب سے یہ سیلاب شروع ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت قدرتی آفت کسی ایک صوبہ کا ذمہ داری نہیں ہے. ہر چیز اوبیسلی صوبائی حکومت اپنا پورا کوشش کرتے ہیں، مگر قدرتی آفت کے دوران دنیا بھر میں وفاق صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. تو وفاقی حکومت پہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ جو بھی متاثر علاقے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ نقصان تو پنجاب کا تو ہوا ہی ہوا ہے، پر ہم یہ نہیں بھول سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی تپاکن نقصان ہوا ہے. پختونخوا میں جو ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ بھی تاریخی ہے اپنے لحاظ سے. تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. یہ سٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے.